ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور گفتگو آپ سے ہی اگر میں شروع کروں، یہ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں کچھ چلتا ہے اور جب تصویر سامنے آتی ہے کچھ آتی ہے. پہلے حماس کو کہا گیا کہ ختم ہو گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب حماس آج بھی زندہ ہے، اور اس حد تک زندہ ہے، اس حد تک زندہ. اور میں یہ کوئی طرفداری کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی، بلکہ ایک جرنلسٹک جو اپروچ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جو رپورٹ ہے اس حد تک ہے کہ ابھی اسرائیل ان سے بات چیت کرنا چاہتا، ان سے سیز فائر کے لیے مصر کو درمیان میں وہ لے کر کے آئے کہ 2 دن کا کم از کم سیز فائر ہو، اور اس کے بعد ہم مستقل سیز فائر کریں گے. اسی طرح حزب اللہ کو بھی 2 دن پہلے اٹیک کر کے کہا کہ بالکل تباہ ہو گیا. لیکن آج جب نئے سیکریٹری جنرل حزب اللہ کو ملے تو انہوں نے جو اٹیک کیا تل ابیب پہ، تو وہاں دھواں دھواں ہو گیا، دھواں دھواں. ایلات بندرگاہ ان کی تباہ ہو گئی، اسی طریقے سے حیفا ان کا تباہ ہو گیا، ان کے اندر پورے مارکیٹ تباہ ہو گئے. کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا خسارہ؟ کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو اس پورے اگر سینیریو کو آپ بیان کریں؟ دیکھیے اصل میں یہ اگر آپ دیکھیں مقابلہ جو ہے آپ کے اسرائیل کا اور حماس کا، یا اسرائیل کا اور حزب اللہ کا مقابلہ جو ہے، وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے. اگر آپ کریں گے، ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، جدید ہتھیار ہے، پوری دنیا کی عالمی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور آئرن ڈوم کا اس نے وہ ایک شیلٹر لے رکھا ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ تجزیہ کریں اس پوری جنگ کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اس پورے اتنی طویل جنگ کے باوجود، ہزاروں لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود، مکانات کو بری طرح مسمار کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کے ہاتھ کیا آیا ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ نہ تو اس کے وہ قیدی جو انہوں نے وہ بندک بنا رکھے ہیں وہ واپس آ سکیں، نہ یہ ابھی تک حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ جو کر رہا تھا وہ کر سکا ہے، نہ ہی اس نے جو ہے ان کی سرنگوں کا پتہ لگایا ہے جہاں سے وہ آپریشن کرتے ہیں اپنے، اور نہ ہی یہ جو اس کے عزائم تھے کہ ہم غزہ کو خالی کرا لیں گے اور جو وہ مصر کے اندر بھیج دیں گے، نہ اس پہ اس کو کامیابی ہوئی ہے. اس کے برعکس آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس سے لگتا ہے کہ اسرائیل کو غیر معمولی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے مارکیٹ کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے، اس کا اکنامی تباہ ہو گئی ہے، اس کے ہاں جو ہے اس کے جو میں نے آج ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ اس کے جو فوجی ہیں وہ گراؤنڈ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کا مینٹل ڈس بیلنس ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی حکومت کو لعن طعن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے ایک بات سمجھیے، جو اگر آپ کے مقابل میں ایک ایسی فوج کھڑی ہے جو موت کے خوف سے بے نیاز ہو چکی ہے، جو موت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو، جو شہادت کی آرزو کرتی ہو، اس سے وہ لوگ کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ جو زندگی سے محبت کرتے ہیں، جو جینے سے محبت کرتے ہیں، جو موت سے ڈرتے ہیں، وہ کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جن سے ان کا مقابلہ ہے، اس کو آپ اس پیمانے سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ تاریخ دیکھے گی انشاءاللہ العزیز کہ یہ جو نہتے لوگوں نے، نہتے اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہتھیاروں کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس کو نہتے ہی کہا جائے گا. ان نہتے لوگوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی قوت کے ساتھ میں جو مقابلہ کیا ہے، وہ مقابلے سے دنیا یہ دیکھے گی کہ ایک طرف عالمی طاقت تھی، امریکہ تھا، یورپ تھا، اسرائیل کے پشت پر کھڑا ہوا تھا. اسرائیل بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوت کے طور پر پیش کرتا رہا، اب تک کہ وہ جس بری طرح کولیپس ہوا ہے کہ اب ان کے ہاں بھی اس پہ گفتگو چل رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا، ہم نے سنوار کو شہید کر دیا، تو بس اب ہم فاتح ہو گئے، یا ہم نے جو حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا تو ہم فاتح ہو گئے. یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا. ان کو لگا کہ بھائی حسن نصر اللہ کی جگہ لینے کے لیے کئی لوگ موجود ہیں، اسماعیل ہانیہ کی جگہ لینے کے لیے لوگ موجود ہیں، سنوار کی جگہ لینے کے لیے لوگ موجود ہیں، اور اس کے بنیاد پر کسی کے نہ حوصلے پست ہوئے نہ طاقت کم ہوئی ہے. تو یہ تو عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا سامنا ہے. تو ہمیں تو یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، دنیا آج بھی اس کا نظارہ دیکھے گی. اب بہت جلد اسرائیل کو پستہ ہونا پڑے گا، واپس لوٹنا پڑے گا، اور اپنی یعنی دوسروں کی شرطوں پہ معاہدہ کرنا پڑے گا.
بالکل یہ جو ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب نے بات کہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ فی الحال کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اتنا خسارہ، جو اتنا نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور جس طرح سے اسرائیل، حالانکہ یہ ہے کہ امریکہ ساتھ ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا ابھی بہت ساری چیزیں کہ کیسے جو ان کے بانڈز ہیں، وہ اب سرکاری بانڈ جو اسرائیل کے وہ بکنے لگے اور ان کی بڑی قیمت کم ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے، جو ورلڈ بینک سے قرض لیتے ہیں، تو وہ ان کو اب زیادہ قیمت میں۔ تیسرا یہ کہ بانڈ جو لوگ خریدتے تھے، اعتماد ان کا کم ہو گیا، اور اعتماد اس لیے نہیں کہ اسرائیل واپس نہیں کرے گا، بلکہ جو ماہرین ہیں، جو تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسران ہیں، ان کا اکثر میں پڑھ رہا تھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ جو پالیسی اور جو حکمت عملی ہے اس وقت نیتن یاہو کی، اس پر یقین نہیں ہے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ نہ جانے ابھی کتنا نقصان ہوگا اور یہ جنگ کہاں تک جائے گی یہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں اور پھر فضیل بھائی سے بات کروں گا کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ایران پہ اٹیک ہوا تھا، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس نے جو ان کا نیوکلیئر میکانزم تھا اس پہ اٹیک نہیں کیا، ملٹری اس پہ نہیں کیا، تیل پہ نہیں کیا، تو یہ کیا واقعی نہیں کیا یا ڈیفنس کر لیا گیا؟ جو چیزیں اب سیٹلائٹ سے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ حملہ تو کرنا چاہ رہے تھے اور حملہ انہوں نے کیا بھی، لیکن اسے ڈیفنس کر لیا گیا، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو انہوں نے بھرم قائم کر رکھا تھا اسرائیل نے کہ ہمارا آئرن ڈوم ہے اور ہم ہر حملے کو روک سکتے ہیں، ان کو یہ جو انہوں نے ایران پہ حملہ کیا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم تو پسپا ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ایران نے نہ تو اس کا مظاہرہ کیا، نہ اس کا دعویٰ کیا کہ ہمارا کوئی آئرن ڈوم ہے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کے اٹیک کو انہوں نے بالکل ناکام بنا دیا۔ نہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، بہت سارے لوگوں کی نگاہیں ایران کے نیوکلیئر اس پہ لگی ہوئی ہے، وہ کسی بھی طرح سے ایران کو ایک نیوکلیئر پاور بننے دینا نہیں چاہتے۔ یہ اتنے سینکشن لگائے گئے اتنے سالوں سے، اتنے سارے پابندیاں لگائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ وہ ایران کے اندر جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوا ہے، جو میزائل اور ڈیفنس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، جو اس نے جدید ہتھیار بنا لیے ہیں، اور اس سب کے باوجود کہ پورا یورپ اور پورا امریکہ کا جو ہے اقتصادی بائیکاٹ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے چائنا سے اور رشیا سے معاملہ کر کے اپنی جو دفاعی قوت کو بڑھائی ہے، اپنی جو ٹیکنالوجی قوت کو بڑھائی ہے، وہ غیر معمولی چیز ہے۔ میں کئی بار ایران گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہوں، ہر بار جاتا ہوں تو ہر بار ایک نیا ڈیولپمنٹ سمجھ میں نظر آتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس پورے مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اب ایک بڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا سپر پاور بن رہا ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ وہ پورے دنیا کے اندر ایک سپر پاور کی حیثیت اختیار کر لے گا، لیکن وہ اس طرح کا سپر پاور نہیں ہوگا جس طرح سپر پاور امریکہ اور رشیا تھے، کہ انہوں نے دنیا کو اپنی لوڈی بنا رکھا تھا اور جس طرح چاہتے تھے اپنی استعماری عزائم کو بنیاد بنا کر کسی بھی ملک کے اندر ہستکشیپ کرتے تھے۔ عراق میں کیا، ایران میں کیا، یہ پھر یمن میں کیا، پھر جو ہے وہ آپ کے یعنی اسرائیل فلسطین کو کئی بار وہ کرنے کی کوشش کی، پھر مصر میں کیا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب چاہے جس ملک میں چاہے ہستکشیپ کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا مقابلہ ایران سے ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ اب جب جا کے اس میں حملہ کر لے۔ اسرائیل نے پوری طاقت لگائی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے اس بات کا یقین ہے، اور چونکہ دیکھیے اگر آپ پورے ایرانی ریولوشن کو دیکھیں گے تو ایران نے کس کو شکست دی ہے؟ ایران تو امریکہ کو شکست دی ہے نا۔ رضا شاہ پہلوی کس کا نمائندہ تھا؟ امریکہ کا نمائندہ تھا، اور امریکہ نے پوری قوت لگائی تھی کہ یہ انقلاب وہاں پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کوششوں سے جو انقلاب برپا ہوا وہاں پہ، وہ غیر معمولی انقلاب ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایران کے یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افغانستان نے ایک سپر پاور کو ختم کیا، یعنی جو سوویت یونین کی شکل میں ایک سپر پاور تھا اس کو ختم کیا۔ اب مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز ایران کے وجہ سے ایک دوسرا بڑا سپر پاور جو امریکہ ہے، جس کو ایران نے ہمیشہ شیطان بزرگ کہا ہے، وہ بھی پاش ہو کے رہ جائے گا۔ دنیا دیکھے گی اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ۔